जो सीरत है, उन्होंने कुरान की हर आयत पर अमल करके बताया है। इसमें जो हिदायत है दुनिया के सामने उसको रोशन कर दिया और हिदायत करें। आप देखिए खुदा आलम अपनी मखलूक़ात को पैदा करने के बाद शुरुआत की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। तमाम इंसान को घाटे में करार देते हुए फरमाता है कि अगर वो ईमान नहीं लाए और ईमान लाने के बाद हमारे स्वाले बजाना, हमारे स्वाले बजाने के बाद हक और सब उपयोग। दुनिया में दो तरह के लोग हैं, एक तो अल्लाह पर ईमान रखते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो किसी खुदा को नहीं मानते। अब खुदा फरमाता है कि इंसान को घाटे में जो ईमान है, शुरुआत इंसान की अल्लाह से होती है। इंसान जब गौर करता है, इसीलिए जो अल्लाह के मार्फत के लिए जो सबसे बड़ी दलील दी गई है वो हमारा खुद ज़ाती वजूद है। अब बहुत मौला कायनात फरमाते हैं ये जो तुम जिस्म देख रहे हो इसमें पूरा आलम अकबर है। यानी आप देखें इस कायनात को देखें, यूनिवर्स को देखें, पूरी गैलेक्सी देखना, ये पूरा सिस्टम अगर कहीं मुसव्वर में छोटा कर दिया जाए तो पूरा जिस्म कर जाता है। और हर मकीन की वैल्यू मकान से मालूम होती है। हर मकान में रहने, मकान से उसके रहने वाले की वैल्यू मालूम हो जाती है। आप देखिए, बस के लिए आप डॉक्टर हैं, हर आदमी जो है उसके जो है मकान के उसको लगेंगे। तो खुदा बंदे आलम ने जिस बदन में हमारी रूह को रखा, अब देखिए आज देखते हैं इंकशाफात होते हैं, मेडिकल साइंस बढ़ती है तो खाली जिस्म के बारे में तैयारी और इंसान आजिज़ हो जाता है कि अल्लाह ने इस छोटे से जिस्म में, ये तो मैं कह रहा हूँ अल्लाह जो लोग नहीं मानते अल्लाह को, इंसान हैरान ज़रा हो जाता है। आप कभी देखें जिसम का जो निज़ाम है तो कितना बेहतरीन निज़ाम है। आप तसव्वुर करें तो अल्लाह ने हमारे लिए निज़ाम बना दिया, जीने का जो जिस्म बना दिया है। अभी बनाता कोई आर्टिफिशियल चीज़ किसी के लगती है, आप देखें एक हमारे कुदरती खुशबू होती है और अब देखिए लोगों को घुटने खराब हो जाते हैं तो ऑपरेशन के बाद घुटने बदल दिए जाते हैं, मतलब उसका इलाज किया जाता है। तो अब वो बात नहीं पैदा होती जो अल्लाह ने, आप तसव्वुर करें इस बदन जो हमारी माँ के शिकम में हमारी नशो नुमा हुई थी, दोबारा वो ताकत नहीं है। जैसे हम पहले एक्टिविटी कर रहे होते हैं जो लोग, तो दोबारा नहीं कर पाते। उसके साथ तमाम लवाज़िमात होते, दवाएँ खाना, ये खाना। आप तसव्वुर करें, ये छोटी मिसाल है जो सामने आ गई, तो खुदा बंदे आलम की रूह कितनी कवी है, कितनी पाकीज़ा है। क्योंकि हम जो खुदा ने पैदा किया है वो एक दुनिया के लिए नहीं पैदा किया। जिन्होंने खुदा का इनकार किया तो उन्होंने सबसे पहले सोचा कि दुनिया ही सब कुछ है, यहाँ जो हो जैसे शिकम या ज़ेरे शिकम की ख्वाहिशात को पूरा किया जाए, यानी पेट भरा जाए और अपनी नस्ल की बका का इंतजाम किया जाए। दुनिया में इससे बेहतर कोई मकसद दुनिया को हो ही नहीं सकता अगर दुनिया के बारे में सोचें। और तमाम कायनात में आप देखिए जितने जानवर तैर रहे हैं उनकी सिफत यही है, उनको सिर्फ फिक्र रहती है शिकम की और ज़ेरे शिकम, इसके अलावा उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन खुदा आलम कहता है मैंने जानवरों को तुम्हारे लिए पैदा किया,
जो चीज़ें हैं तुमको अपने लिए पैदा कर, हमारे तो अपने हुए लेके, यानी हमने निज़ाम ज़िंदगी भेजी, इससे बेहतर कोई होता तो वो भी हम भेजते। अपने रसूल यानी कौन है? हबीब है, अल्लाह के हबीब। और जो हमने अल्लाह के रसूल के लिए उठने बैठने, चलने फिरने का, बोलने के, चुप रहने का जो तरीका अख्तियार किया, पसंद किया, वही तुम्हारे लिए पसंद किया। यानी जो आप देखें दुनियावियों का, दुनिया पर जो लोग होते हैं, आप उनके पास रहें, वो कभी आपको अपने बराबर नहीं बैठाएंगे। दुनियावी जो मनसब होते, होतेदार होते, दुनिया पर लोग कभी भी आपको अपने, चाहे आप क्यों के वफादार हो, कभी आपको अपने बराबर वो स्टेटस नहीं देंगे जो उनका है। बस के हिंदुस्तान में जो यूपी में सबसे बड़ा जो होता है गवर्नर का होता। अब गवर्नर साहब को जो स्टेटस हासिल है वो किसी आम आदमी सोच नहीं सकता, काबू ख्याल आप तक कर नहीं। लेकिन यहाँ खुदावंद आलम ने जब बात बंदगी की है, जो कानून अल्लाह के रसूल के लिए बनाया वही हमारे लिए बनाया। जैसे बल्कि आप तसव्वुर करें, हम पर जिम्मेदारियाँ कम डाली, अल्लाह के रसूल पर जिम्मेदारी डाली और उनके अहले पर। यानी हमारे लिए कुछ चीज़ें मुस्तहब हैं तो उनके लिए वाजिब करार दे दी। जैसे सुन्नती नमाज़ें वगैरह हैं, हमारे लिए मुस्तहब है, हम पढ़ें तो सवाब है, न पढ़ें तो कोई सवाब, मतलब कोई अज़ाब नहीं। लेकिन मोहम्मद वाले मोहम्मद के वो चीज़ें वाजिब हैं। जो तो दुनिया का तो खुदा कहता है कि क्योंकि दुनिया की परेशानी क्या है कि इसका हम बहुत चंद रोज़ा है। जब आपको मालूम हो जाए कुछ चीज़ें चंद रोज़ा रहेंगी तो जाहिर सी बात है इंसान ज़्यादा खा ले, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी रखी बका का इंतजाम कर ले, इसके अलावा उसको कुछ सोचता नहीं। लेकिन अब यहीं पर खुदा आलम फरमाता है कि सोचो, गौर करो, हमने जो ज़िंदगी तुम्हें दी है इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में आजमाया है, तुम्हें आजमाई के लिए ज़िंदगी दी है। अब तुम्हें करना क्या है? अब करना क्या? अपने बारे में गौर करो। मौला कहना अपनी जिद है, क्योंकि जिसे अपनी मार्फत हो जाती है वो अपने रब को पहचानती है। रब कहते हैं, रब का जो तर्जुमा होता है जो मुसलसल हमारी नशो नुमा करता है, परवरिश करता है। और एक लम्हा भी हम आप तस्वीर करें कि बज़ाहिर हम ये जिस्म हमारा है लेकिन कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर अंदर इतनी एक्टिविटी हो रही रहती है, हमें खुद नहीं मालूम। लीगल साइंस कहती है कि 7 साल के अंदर ये पूरा जिस्म जो आपका है बन के नया तब्दील हो जाता है। जैसे हमारे नाखून बढ़ा करते हम काट के अलग किया करते हैं, ऐसे जिस्म पूरा बदन पूरा नया बन जाता है और हमें पता तक नहीं। यानी हम खुद नहीं जानते कि हम क्या हैं। अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो खुदा आलम करें कि इसे अपनी मार्फत हो जाए, अपनी मार्फत हो तो सोचेगी कि बनाने वाला कौन है, कि अल्लाह उसकी ज़ात इकरामी कितनी बुलंद हुआ। और जब तौहीद की मार्फत इंसान को हो जाए, खुदा आलम कौन है? जिसने हमें बनाया, चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजारने के जो सामान दुनिया को जैसे मेहमान खाने की तरह जो सजा के हमारे लिए पेश किया है, कितनी हिम्मतें हैं। यहाँ कोई भी चीज़, एक पत्ता भी अगर आप देखें तो अबस नहीं है, वो भी अपना मकसद हयात को पूरा करता है दुनिया में हमारी बका का इंतजाम, इंसानों की बका के। आप देखें तो खुदा तौहीद की मार्फत का हुई, इंसान अपने आप को पहचानता है कि हम क्या। जब हमें अपनी अजमत हो, हम कितने यकीन, तब हमारा बनाने वाला फिर इंसान गौर करता है कि वाकई जो खालिक कैसा हो। अब उसके बाद जब खालिक का यकीन हो जाता है, तौहीद जैसी, वैसे समझता है कि जो हमारे बीच में राब्ता कैसा होना चाहिए। भाई जैसा आपका खुदा होगा वैसे उसका नबी होगा। भाई हर आदमी अब जैसा जो शख्स अपने नुमाइंदे को भेजता है तो अब उसकी शख्सियत को, उसकी ज़ात की तर्जुमानी करता है उसका नुमाइंदा। अब खुदावंद आलम जितना अजीम होगा उसका पैगम्बर भी उतना ही अजीम होगा, उस हिसाब से भेजे।
تو اس نے جب پیغمبر کو بھیجا تو ایسا پیغمبر آپ تصور کریں جو ان کی صفت تھی معصوم تھے سب کے سب. اللہ نے جو بھیجا ہمارے درمیان ان کا نفس تھا لیکن نفس ہوتے ہوئے بھی وہ معصوم تھے, یعنی جنہیں اپنے نفس پہ علم کی وجہ سے کنٹرول تھا. یعنی دونوں کا سمجھیے ایک انسان کو معلوم ہے کہ مثال کوئی آدمی کسی مندر پہ کھڑا ہے اور وہ کبھی تصور نہیں کر سکتا وہاں سے گرنے کے بعد, اسے معلوم اس کے علم میں اس کا حشر کیا ہونے والا ہے. ایک آدمی 11,000 کی لائن جا رہی ہے, اس کو غلطی سے بھی سوچے ہوئے نہیں کہ چھو لیں, کہ چھوئیں گے تو ہم خاک اثر ہو جائیں گے, دل کے رات ہو جائیں گے. اتنا زبردست میں کرنٹ آ رہا ہے. انسان گناہ و غلطی کب کرتا ہے؟ جب جاہل ہوتا ہے, جب جہالت میں ہوتا ہے, اسے معلوم نہیں ہوتا. تو خدا عالم یقین دیتے کہ جب یقین کس کا؟ اللہ کا یقین ہو گیا. پھر اب پیغمبر کا جانشین کیسا ہونا چاہیے؟ جیسے آپ کی پیغمبر کی معرفت ہوگی ویسے پیغمبر کا جانشین. اب جانشینی کیسی؟ آپ تصور کریں جیسے پیغمبر کو سوچا تھا ویسے جانشین ہونا. اسی لیے سب نے جو اہل بیت کے فضائل گھٹانے کے لیے پیغمبر کو اپنے جیسا بنایا, یعنی اپنے فضیلتوں کو اپنے فضیلتیں بڑھا نہیں سکتے تھے تو پیغمبر کی فضیلتیں گھٹا دیں جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے کہ کوئی بھی ہو سکتا ہے پیغمبر کا, چاہے جیسا شخص ہو. اللہ اکبر. اب یہی پہ ایمان ہوتا. اب جنہوں نے غور کیا, فکر کیا, ایمان قبول کیا, وہ جتنے مصائب آئے انہوں نے قربانی پیش کی لیکن کبھی پیغمبر سے بغاوت نہیں کی. آپ اس کے بعد دیکھیں انہوں نے اہل بیت جو پیغمبر غدیر کے میدان میں جو ذمہ داری دے کے گئے تھے مسلمانوں کو, اس کو انہوں نے مانا اور اس پر زندگی بھر عمل کیا. اور جنہوں نے چھوڑ دیا, نہیں مانا, تو اس کا دیکھیے کیا اثر ہے. وقتی طور پر آج تاریخ بعد میں فیصلہ کرتی ہے. اسے جس خلافت کے لیے سینکڑوں دلیلیں دی گئیں, ہزاروں عالموں نے پوری زندگیاں صرف کر دی کیا یہ خلافت ہے, خلافت ہے, خلافت ہے. اور بتائیے وہ 1300 سال کے بعد 1200 میں ختم ہو جاتی. آج خلافت کو کوئی نام لینے والا نہیں بتا. اس خلافت کی دلیل کے لیے ہزاروں کتابیں لکھی گئی کہ امت میں انتخابوں کو چن لو, یہ طریقہ. اور معلوم ہے آج کوئی خلیفہ کا سب ختم ہو گیا. جو آخری خلیفہ سلطنت عثمانیہ کا ہوتا تھا وہ انگریزوں نے ختم کر ڈالا. اب تو اس سے معلوم ہوتا ہے جو ہمارا عقیدہ تھا, جو 1400 سال پہلے غدیری عقیدہ تھا 12 علی کے بعد 11 جانشین کا پیغمبر کے بعد, وہ آج تک قائم ہے. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے, کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور جو لوگوں نے اس کے مقابلے میں عقیدے پیش کیے وہ وقت کے ساتھ سیلاب میں سب بہتے چلیں گے, وقت کے طوفان میں سب بہتے چلیں گے. جیسے کہتے ہیں نا وقت کے سیلاب میں بہتے چلیں گے. صرف ولایت علی ابن ابی طالب کا جو عقیدہ ہمارا تھا آج بھی ویسے تر و تازہ ہے, کیونکہ اس کی آبیاری کے لیے, قربانی کے لیے اہل بیت نے قربانیاں ایسی تھی انسان کی تصور سے باہر. اور یہ یقین دلانے کے لیے کہ دنیا فانی ہے, کیونکہ یزید نے یہی تو کہا تھا نہ کوئی آخرت ہے نہ مرنے کے بعد زندگی ہے. بنی ہاشم نے اقتدار حاصل کرنا تھا, جیسے دنیا کے لوگ اقتدار حاصل کرتے ہیں, اقتدار پارٹی بازی ہوتی ہے کہ آج کے دور میں اقتدار حاصل کرنے کے لیے پارٹی بناتے ہیں. ایسے اسلام نام کی ایک پارٹی بنا لی تھی اقتدار حاصل کرنے کے لیے. ایک ڈھونگ رچا تھا, نہ کوئی جبریل تھا نہ فرشتہ تھا. اور آپ تصور کریں جو اکابر صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ کے معجزے دیکھے تھے وہ سب خاموش پڑے تھے. جب اللہ کے رسول کی اس دنیا سے رحلت ہوئی تو امام حسن کتنے بڑے تھے, امام حسن کتنے بڑے تھے, لیکن جو لوگ اپنے کو بزرگ کہتے تھے وہ سارے صحابی موجود تھے. آپ تصور کریں کہ صحابہ کی فضیلت کی بات کرتے ہیں, آپ غور کریں کہ معاشرہ کیسا پست ہو گیا تھا کہ صحابیوں کے ہوتے ہوئے غیر صحابی حاکم بن گئے. اتنا پست معاشرہ ہو چکا کہ ایک صحابی کے ہوتے ہوئے
آپ تصور کریں جب مینا کے میدان میں صلوات محمد حج کے دوران مینا کے میدان میں امام حسین نے 2 سال پہلے جب دعا فرمائی تھی، 2 سال پہلے یعنی 58 ہجری میں امام حسین نے جب حج کیا تھا تو مینا کے میدان میں 250 سے اوپر لوگوں کو جمع کیا، 250 سے اوپر صحابہ کو، اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا تم یہ گواہی نہیں دیتے ہو جو ہمارے شان میں اہل بیت کی شان میں حدیثیں نہیں، سند نہیں سب سے بیٹھا، مطلب اس وقت بھی 250 سے زیادہ صحابہ حج کے موقع پہ موجود تھے۔ 1 سال پہلے کی بات سمجھ، اور صحابی کی موجودگی میں غیر صحابی جو ہے حاکم بن جاتے۔ آپ صحابہ کی عظمت بتانے والے کہاں گئے؟ وہ یہ کیسے ہو گیا؟ بیٹا چاہے جتنا بلند ہوتے لیکن باپ سے برابر آ جائے گا، صحابی اور غیر صحابی برابر ہو جائیں گے۔ اگر یہی معیار دیکھا جاتا تو امام حسین اور پھر پوری امت کی معاہدہ کر چکی تھی۔ اگر کسی بات پہ اجماع تھا، یاد رکھیے تاریخ اسلام کا، اور رسول کے بعد کسی بات پہ اجماع ہوا ہے پوری امت کا تو امام حسن کی خلافت کے اوپر ہوا، کیونکہ جب معاہدہ ہوتا ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ امیر شام اپنے بعد نہ کسی کو نامنیٹ کریں گے، نہ کسی کا ووٹنگ ہوگی، نہ کوئی شورا ہوگا، خود بخود یہ، کیونکہ امام حسن نے وہ ظاہری جو ہے حکومت کی باغ ڈور سونپی، تو کہا تھا جیسے امیر شام اس دنیا سے جائیں گے خود بخود امام حسن کی طرف یہ باغ منتقل ہو جائے گی، یہ پاور خود بخود منتقل ہو جائیں گے، اور امام حسن نہیں ہوں گے تو امام حسین ہوں گے کی طرف۔ اس بات سے پوری امت کا اجماع تھا، یہ ایسا معاہدہ تھا تاریخ اسلام میں جو اجماع ہوئے ہیں، اور اس کے بعد مسلمانوں کا یہ حال تھا، ادھر امیر شام دنیا سے جاتا ہے اور امام حسین کا بیعت ہونا تو یہ چاہیے تھا، امام حسین کے پاس امت آتی کہ مولا وہ دور ختم ہو گیا، اب آپ کو حق ہے، آپ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیے۔ تو بجائے یہی ذمہ داریوں کا احساس کوفے والوں نے اپنے خطوط کے ذریعے کرایا تھا۔ امام حسین کو خطوط لکھے گئے تھے، صحیح میں کوفے میں جو لوگ تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ حق تو امام حسین کا ہے، یہ تو بہت غلط آدمی بیٹھ گیا، سب جانتے تھے، اور کوئی ایسا نہیں تھا جو کہہ دیتا کہ ہاں یہ صحیح ہو رہا ہے کام، سب سمجھتے تھے غلط ہو گیا۔ ظلم کے اندر مسلمان کسے جا رہے تھے؟ تاریخ پر بنی امیہ نے ظلم ڈھائے تھے اپنی نسل پرستی کے لیے، یہ ہوتا ہے۔ پھر حسین نے کربلا کر یقین دلانے کے لیے کہ دنیا ختم ہونے والی، اور انسان جس چیز سے محبت کر سکتا ہے ایک دنیا کو بنانے کے لیے، انسان دنیا کیوں بناتا ہے؟ اپنے لیے بناتا ہے، اپنے بیوی بچوں کے لیے بناتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے بناتا ہے، لیکن حسین انہی چیزوں کو دنیا میں قربان کرتا۔ اگر قسم خدا کی موت ذرہ برابر بھی اگر یہ اجازت دے دیتے کہ ہمیں لڑنا، ان سے جنگ کرنی ہے، تو کوئی ایسا سرما نہیں تھا عرب میں جو ان کے برابر آگے کھڑا ہو۔ تاریخ بتاتی ہے ایسے بہادر لوگ امام حسین کے ساتھ تصور نہیں تھا جن کے سامنے کھڑے ہونے، جن میں عبداللہ کی ذات گرامی تھی، کیا ان کی حیثیت تھی؟ پورا عالم عرب دنیا میں جن کا چرچا جناب عبداللہ کا تھا، اتنے بڑے بزنس مین تھے، جن کے پر حکومت کو ضرورت ہوتی تھی تو ان سے قرضہ لیتی تھی، اس کی دولت تھی جناب عبداللہ، اتنے بڑے بزنس مین۔ جب حکومت شام کو پیسہ پڑتا ضرورت پڑتی تھی، کبھی جب خراج نہیں آتا تھا تو جناب عبداللہ سے ٹیکس لیا جاتا تھا قرضہ، اس سے دوسری جناب، اور پھر عبداللہ بہادر اتنے بڑے تھے، اور پھر جناب مسلم، جناب عباس، اب شجاعت کا پوری ایک قطار کھڑی تھی، اس کے مقابلے میں لشکر لاکھوں کے بیکار تھے۔ آپ تصور کریں جب شب عاشور آتی ہے تو ایک بار زین العابدین اسلام جو اور علی اکبر، آپ تصور کریں تو آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو انہیں خالی انگڑائی لی تھی تو ذرا دل ٹوٹ گئی، کیوں صحیح مان، خالی انگڑائی لی تھی اور ذرا کی کڑیاں ٹوٹ کے کہنی کتنے ہیں،
کہیں ایک طرف کہیں چچا آپس کی گفتگو ہے کہ چچا کی ضرورت ہی نہیں عباس، ایک طرف سے ہم چلیں گے بھائی ایک طرف سے آپ، چوتھے امام تھے دونوں بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں کہ ایک طرف سے آپ ایک طرف سے ہم، تو ختم ہو جائیں گے، ایک طرف سے ہم چلیں گے کاٹتے ہوئے، ایک طرف سے آپ آئیے گا پھر بغل کی ہوں گے تو ختم کر ہدایت اللہ ہو کر، لیکن اللہ کی مضبوط کس تھی؟ یہاں پہ یہ بند ایک جملے کا تھا کہ بھائی ایک طرف سے آپ چلیے گا، چچا کی تو ضرورت ہی نہیں عباس، اللہ ایسے، لیکن حسین نے یقین کیونکہ دنیا کے لیے نہیں تھا، اگر اس کو فتح حاصل کر لیتے تو یہی ہوتا کہ دنیا کے لیے کیا ہے، آخرت کا یقین دینا تھا، آخرت کا یقین جب تک حسین کا سر رو کے نیزہ پہ بلند ہو کے قرآن کی تلاوت نہ کرے تو دنیا کو یقین کیسے؟ ہاں شہید زندہ ہوتے ہیں، ان کی آیت تو قرآن میں موجود تھی، لیکن ظاہر میں معجزہ نہیں تھا، وہ کہاں شہید جو زندہ ہوتے ہیں؟ تو دنیا نے دیکھا حسین نے کٹے ہوئے سر سے تلاوت، اللہ لوگوں کو حرارت پیدا ہو گئی جس میں، اور پھر نہیں ہم نے کیا ہے، پھر استغفار و توابین کا پورا گروہ تیار ہوتا ہے کہ نہیں جب تک ہمارے سر تن میں ہیں، سر پہ تن ہے، ہم بیٹھیں گے نہیں، ہم نے بہت گناہ کیا ہے، حسین کو تنہا چھوڑ دیا، اللہ اکبر، یہی عاشورے کا دن ہوتا ہے، اور وہ آپ تصور کریں، ہر ایک اجازت کے لیے جب آتا حسین سے، حسین کی قربانیاں پیش کر دیتے ہیں، قربانی پیش کرتے جاتے ہیں، پہلے انصار قربانی دیتے ہیں، پھر انصار سے اب ہی کربلا میں جو لڑائی ہوئی ہے صرف دھوکے بازی کی گئی، صرف دھوکے سے لڑائی کی گئی ہے، جتنے چاہنے والے تھے ایک کی لڑائی جو طریقہ تھا اس وقت تو کوئی ان کو پیش نہیں پاتا تھا، دھوکے سے حملہ ہوتا تھا، گھیر کے ایک کو سب گھیر لیتے تھے تنہا کو، یہ تاریخ رقم میں آپ تصور کریں کہ ہر شجاعت کس طرح سے جنگ کی گئی ہے، جب سب اجازت لے کے آخرت کے سفر سب طے کر رہے ہوتے ہیں تو اسی وقت کوئی جب نہیں بچتا، اللہ اکبر، تو حسین مرغ اعظم میں مقتل میں آتے ہیں، مرغ اعظم میں اکیلے کھڑے اور ایک آواز دیتے حل من ناصر ینصر، کوئی ہے جو حسین کی مدد کرے، حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے، اللہ اکبر، یہ صدا سننی تھی جو خیمے میں کوہرام مچا تھا، حسین واپس آتے ہیں، بہن یہ رونے کا کیا سبب ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، پھر مولا کہتے ہیں لاؤ میرے بچے کو دے دو، میں اسے پانی پلا لاتا ہوں، بچہ پیاس سے تڑپ رہا ہوتا ہے، ماں کو معلوم تھا شاید بچہ اس امید سے دیا تھا، ویسے جو بچہ پانی نہ ملتا تو تڑپ کے اس دنیا سے رخصت ہو جاتا، تو ماں نے آخری امید میں تلواروں کی چھاؤں میں بچے کو بھیج دیا، آپ تصور کریں کہ کس طرح رواق کا کلیجہ تھا کہ ماں کیا ہو جائے، بچے باہر تلواریں اور برسیاں تیر برس رہے تھے اور سب مولا کے دشمن کھڑے تھے، ایسے بدکار اور ذلیل لوگ کھڑے تھے، وہاں جہاں پہ رباب نے اپنی 6 مہینے کی کمائی کو حسین کے حوالے کیا، حسین لے کے بڑھے، جب آئے ہیں تو کہتے ہیں اے فوج جفاکار، اگر میں تمہاری نگاہ میں کچھ ہوں تو اس بچے کو پانی ملا، کوئی جنبش نہیں ہوتی ہے، تو حسین جلتی زمین پہ علی اصغر کو دکھا دیں، مقاتل لکھتے ہیں کہ بچہ مچھلی کی طرح تڑپنے لگتا ہے، حسین پڑھ کے اٹھا لیتے ہیں، حسین اگر تم سمجھ رہے ہو میں پانی پی لوں گا تو اسے تم خود اپنے ہاتھ سے آؤ، اب فوج میں بغاوت ہونے لگتی، بغاوت کے آثار دیکھ کے عمر سعد فرمایا دیتا ہے حسین کے کلام کو قطع کر دو، اب حسین کے کلام کو قطع کرنا ہے تو پوچھتا کہاں کا نشانہ لوں، حسین پہ کہاں تیر چلاؤں حسین کے اوپر، تو کہتے نہیں حسین پہ نہ چلاؤ، بچے پر، کہتے بچے پہ کہیں جو بیچ میں سفیدی دکھ رہی تھی، اللہ اکبر، جو ابا کے ہلکی سی بیچ سے سفیدی جہاں پہ علی اصغر کے گلے کی دکھ رہی تھی، اس گلے کا نشانہ دو، اور وہ تیر رہا ہوتا ہے، وہ قیامت ہو جاتی ہے، آپ تصور کریں حسین نے جس بچے کے لیے پانی مانگا تھا ہاتھ، اسی وہ ہاتھ میں علی اسی بچے کا خون آ جاتا ہے،
اے بابا آپ شرمندہ نہ ہو، آپ نے ہاتھ پھیلایا ہے تو آپ کا سوال خالی، میں آپ کو وہ تحفہ دوں گا کہ صبح قیامت تک آپ کی سب سے بڑی فتح کا اعلان بنتا ہے، سب سے بڑی مظلومیت کی گواہی بن جائے۔ حسین اپنے 6 بھیجے ہوئے بچے کے لیے پانی کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا، اس میں حسین نے اسی بچے کا خون دیکھا۔ اللہ اکبر۔ اب علی اصغر کو لیتے ہیں، وہ لینے آتے ہیں، رباب کو آواز دیتے ہیں، جب رباب آتی ہے تو رباب سے ایک سوال کرتے ہیں، بتاؤ رباب میں کون ہوں؟ کہتے ہیں آپ میرے سید و سردار، آپ ہمارے امام ہیں۔ جب یہ عہد دے دیا، کیونکہ امام ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تب اب بابا کا سایہ جو دامن ہٹایا، اب جو علی اصغر پہ دکھا تو رباب دیکھ مرثیہ کا، اے میرے لال، کیا تیرے جیسے بچے بھی اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اتنے چھوٹے بچے نہر کیے جاتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ ایسا دفن تھا۔ اس کے بعد حسین جاتے ہیں، ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں اور اس میں علی اصغر کو دفن کرتے ہیں۔ رباب کھڑی دیکھ رہی ہے، اے آقا کئی ماؤں کے سامنے بچے دفن کیے جاتے؟ تو حسین شاید کہیں کہ میں رباب کے دل کو مضبوط کر، ابھی تو میں موجود ہوں، جب بیٹے کی شہادت ایک وہ وقت بھی ہوگا جب زندان شام ہوگا، میرے بیٹے کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، اور جب رباب کی بیٹی دنیا سے رخصت ہوگی تو اسی عالم میں میرا بیٹا اپنی بہن کو میں رباب کو دل کو مضبوط کروں۔ رباب صبر کرنا، اللہ وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب مختلف۔ آپ ادا سے گزارش ہے ایک بار ہم اور اس بار چھوڑ کر گناہگار کی درجات کی بڑھنے کے لیے ساتھ اور رشیدہ بیگم محمد سید عباس صاحب میرا خیال سے